ان الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، سورۃ الانبیاء کی چند آیات بہت کمال کی، اس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ آپ ذرا غور کرتے جائیں گے نا تو آپ کو جیسے ہیرے نہیں ملتے سمندر کے اندر موتی، اس طرح ملے، بہت ہی گہرا، بہت ہی چیزیں اس کے اندر آئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف یہاں اتنے شاندار الفاظ میں کرایا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کی گہرائی۔ ابراہیم علیہ السلام تاریخ کی کمال کی اعلیٰ شخصیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پہلی کتابوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی بہترین انداز میں پیش کیا۔ قرآن مجید کے اندر ان کا نام جو ہے تقریباً 70 دفعہ ہے، یاد رکھنا ہے 70 دفعہ۔ یعنی جہاں بھی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ اچھی کمال کی چیز، کتنی محبت ہے اللہ کو ان کے ساتھ، اور 25 صورتوں میں ان کا ذکر ہے۔ 25 قرآن مجید کے 114 یا بچوں کے لیے پوچھتا ہوں 114 صورتیں ہیں، 25 صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے ذکر آیا، ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ایک سورہ کا نام سورۃ ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 3323 سال بعد پیدا ہوئے۔ یاد دیکھو نا، آپ ذہن میں رکھنا ہے، آدم علیہ السلام کے بعد 3323 نوٹ کر لیں، یہ ریکارڈنگ میں لے لیا کریں، اپنا نمبر لکھا دیں ان کو۔ اور آج جو ہے، آج کا دن اگر ہم کریں تو 5500 سال پہلے کا یہ ابراہیم علیہ السلام کا حق ہے۔ اور یہ ان کی پیدائش بھی حیرت انگیز طور پہ موجودہ ہی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے تو وہاں جو عراق ان میں سے آپ نے بھی کہیں، میں نے تو عراق دیکھا ہوا ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا عراق میں. عراق جو ہے اس کے شہر بابل ایک ایسی جگہ ہے یہاں جو عجوبے ہیں نا، دنیا کے کتنے عجوبے ہیں، نو دنیا میں جو عجوبے ہیں نا، وانڈر آف ورلڈ، اس میں ایک بابل کے کھنڈرات، وہ پرانے وقت کے وہ بابل شہر جو ہے نا ابھی تک اس کے اثرات ہیں. میں ایک جگہ سے گزرا تھا اور وہاں پہ لکھا تھا کہ بابل کے مانومنٹ آف بابل کے کھنڈرات جو ہے اس سائٹ پہ ہے اسے بابل. تو وہ شہر اس وقت بہت تہذیب کا گڑھ تھا. حضرت نوح علیہ السلام جب وہاں جب عرب سے جب آئے تو پھر اس شہر کو بھی، یہ جو بابل شہر ہے نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے حام اور سام دو بیٹے نا، وہ ان بیٹوں نے یہ آباد کیا تھا. ان کی نسل تھے یہ آگے چلی ان کے آگے. اس وقت حالت یہ تھی جب ابراہیم علیہ السلام جب کہتے ہیں اندھیرا، جب بہت گرمی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، خبص ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے. جب اندھیرا ہو جائے تو روشنی کا اللہ انتظام کرتے ہیں. اس لیے اس وقت تاریخ کا انتہائی جہالت کا دور تھا. لوگ اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کے بارے میں کوئی سینس نہیں تھی. اس میں بھی اللہ تعالیٰ تعارف کا ہے. بڑا کمال کی یہ آیات ہے. میں جب ترجمہ کرتا ہوں نا، آج اس پہ تھوڑی ابتدائی بات کریں گے، پھر آگے لے کے چلنا ہے ہم نے. اس لیے آپ سب نوجوان جو ہیں ان کو ایک اچھی آج فکر ملے گی، اچھی سوچ بھی ملے گی، اور آپ کو ایک بہت بڑا پیغام اللہ تعالیٰ سے طرف سے بھی کہا ہوگا. وہ نوجوان تھے، ان کو اللہ نے کیا کہا، اور آپ کے لیے بھی ہے. اس وقت لوگ جو ہے نا وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ایسے اس میں بھی ہے، اپنے باپ اور انہوں نے اپنی قوم سے جب کہا کہ تم یہ بتوں کی، تو وہ کیا تھے، بڑے بڑے جو نیک لوگ پہلے گزرے تھے نا، انہوں نے تماثیل کا لفظ آیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ان کی طرح کے، ان کی شکلوں کے بت بنا کے نا ان کو کہہ کے ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے، ان کے سامنے جو الفاظ بہترین طور پہ یہاں استعمال ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ تم اتنے گرویدہ ہو، ان کے بتوں کے گرویدہ تھے، بتوں کو خدا سمجھتے تھے. بتوں یعنی انسانی، اللہ کو تو نہیں ان کو پتا تھا اور اللہ کے بارے میں نہیں تھا، لیکن انسانوں کو انسانوں کی مورتیوں کو یہ اللہ سمجھتے. سورج کو بھی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے. اس کا بھی ذکر قرآن مجید کے اندر آیا. تو نمرود جو ہے وہاں پہ، نمرود جو تھا وہ بادشاہ تھا. بادشاہ جو ہے نا یہ سب سے بڑا، کہتے ہیں نا سب سے زیادہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ ان کو ہوتا ہے کہ لوگوں کا دماغوں کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. آج بھی یہ ہو رہا ہے. بہت خطرناک فتنے جو حکومتوں میں ہوتے ہیں نا، یہ دماغ ایسے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے کام کر رہے ہوں کہ آپ کا دماغ کو مفلوج کرنے کے لیے ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں. آپ بھی آج بھی دیکھیں کہ انسان عقل حیران رہ جاتی ہے، ہو کیا ہے. اور یہ کرتے ہیں، یہ شروع سے کرتے ہیں. تو نمرود نے بھی یہ تھا، وہ اپنی بادشاہی کو قائم کرنے کے لیے کہا کہ میں بھی رب ہوں. جیسا فرعون نے کہا تھا نا ربکم الاعلی، نمرود بھی اسی طرح سمجھے، ایک فرعون کی طرح یہ بھی رب بنا ہوا تھا. رب کہتا ہے میں رب ہوں، رب بنا ہوا تھا. اس معاشرے کے اندر بتوں کی، میں نے بتایا بتوں کی پوجا ہوتی تھی، چاند اور ستاروں کی اور سورج کی پوجا کرتے تھے، ان کو رب سمجھتے. اللہ کے بارے میں کوئی گمان نہیں. نمرود دیکھنا، جب وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنا، تو نمرود نے ایک خواب دیکھا. یہ خواب دیکھا کہ ستارہ آسمان پہ طلوع ہوا ہے
اور اس کی روشنی بڑھتی بڑھتی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس نے ساری روشنیوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، سورج کی، چاند، ہر روشنی کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ تو اٹھا، پریشان ہو کے اٹھا، اس نے لازمی طور پہ کوئی نہ کوئی، اللہ نے انسان تو پیدا کیے ہوتے ہیں جو خواہ وہ مسلمان نام ہی ہو، لیکن یہ دماغ کے راستے میں تو اللہ کا ایک ہوتا ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور اللہ تعالیٰ یہ ضرور کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، فرعون کو خواب آ گیا کہ ایک ایسا بچہ ہونے والا ہے جس سے تیری سلطنت تباہ ہو جائے، تو تباہ ہو جائے گا۔ اس نے بچوں کو مروانا شروع کر دیا، قتل کر کے بچہ کو قتل کر دیے، قرآن میں آتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ اچھا، اللہ رب کا بھی ایک انداز ہے نا، اللہ نے کہا فرعون سے کہا کہ تو بچہ جو ہے بچے مروا رہا ہے، لیکن میں جو بچہ پیدا کروں گا وہ تیرے گھر میں پلے گا، اور تو اس کو پالے گا، تو اس کی حفاظت کرے گا، اور تو اس کو بڑا کرے گا، وہ پھر تیرے لیے ہی تیری موت کا سبب بنے۔ کیسے کمال کی، یہ تصور سوچنے کی بات ہے، یہ ہمیں اللہ دیتا ہے میسر۔ اور واقعی فرعون جب سمندر میں وہ بخش جو ہے وہ جب آیا اور ان کو ٹھیا، میاں بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو بیٹا بناتے ہیں، وہ دودھ نہیں پیتا، وہ موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے، اب اس کو پہلے تو قتل کر رہا تھا بچوں کو، اب اس کو بچانے کے لیے دوڑ دھوپ شروع ہو گئی، سارے پورے مصر کے اندر کہا کہ اس بچے کو دودھ کو نہیں پی رہا، اس کو دودھ پلانا ہے، لو کٹھی ہونے لگی، اور اللہ نے کہا کہ یہ دودھ کوئی کور کا نہیں پیے گا، کس کا پیے گا؟ اپنی ماں کا۔ ماں آئی اور ماں نے جب اپنے یہ ہوتے رہا تو دودھ پیا، اس کو اللہ، اس نے شکر ادا کیا، اس کی حفاظت میں لگ گیا۔ لیکن اللہ نے دل میں، یہ ہے نظام قدرت کا، یہ سمجھنا چاہیے۔ ہم جو ہے نا لوگوں، ہم دنیا میں نا یہ اسی ڈھنگ میں چل رہے ہیں، یہ سفر کریں۔ آج بھی جو ہے ہم وہی دور وہی ہے، ہم بھی اللہ کو چھوڑ کے نا بتوں، کوئی اور کئی قسم کے بت ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ بتوں کی شکل ہو، انسانوں کی شکل میں بت من بنائے ہوئے ہیں، بت ہی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا بچہ ہونے والا ہے کہ جو تیری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا، تیرے دین کا، وہ ایک نیا دین آئے گا، نئی دنیا آباد ہوگی۔ تو اس نے بھی مروانا شروع کر دیا۔ اور یہ جو اس کا والد تھا نا، والد آزر نام، قرآن مجید میں ان کا نام آزر کا ایک ایسا بڑا بت اس نے بنایا تھا، وہ بت بناتا تھا، ان کے کارخانہ تھا بت بنانے کا، اور بت فروش تھا، بہت بڑی۔ دیکھو نا کس گھر میں اللہ نے پیدا کیا کہ وہ بت، ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا والد آزر وہ بت بناتا، بہت اچھے قسم کے لکڑی کے، پتھروں کے بت بناتا، اور اس کو فروخت کرتا۔ اس نے ایک ایسا شاندار، کیونکہ امیر ہو گیا نا کافی، ایسا شاندار بت بنایا، اس کو نام رکھا کہ دیوتاؤں کا دیوتا، بتوں کا، خداؤں کا خدا، بت آزر کا مطلب یہ ہے، آزر کا معنی اصل میں یہ ہے کہ خداؤں کا خدا، بہت بڑا بت۔ اور اس نے وہ بہت بڑے اپنے مندر میں رکھا، اپنے جو بتخانہ، اور اس کی وجہ سے پہلے بادشاہ کو پیش کیا، بادشاہ نے اس کا نام ہی اتنا بادشاہ قریب ہو گیا کہ اس کا نام آزر ہی پڑ گیا، آزر۔ اس کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب نمرود بچے مروانے لگا نا، تو ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امیلہ تھا، امیلہ۔ تو جب امید ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مروا دے گا ہے، نمرود کو تو پتہ چلا، تو اس نے بھی یہ بابل جو شہر تھا اس کے اندر ایک گاؤں ار نام کا وہاں اس کے پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پہ غار کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو ساتھ کوئی بکری تھوڑی اس طرح کی خوراک کے لیے چیزیں، وہ بیٹھ کے نا اس غار میں ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بھی پیدائش ہو گئی۔ ماں ادھر ہی رہتی تھی، ڈرتا تھا، حالانکہ یہ اس کا اپنا بہت بڑا بت بنا، بڑا قریب تھا،
لیکن بادشاہ تو نہیں دیکھتا، انہوں نے کہا جو بھی بچہ پیدا ہوگا اب اس کے گھر میں بھی ہوگا تو اس کو بھی مروا دے گا اردو سے، تو اس لیے اس کو بھی ڈرتے ہوئے اللہ نے بچانا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، ادھر بھیجے، ادھر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو۔ اب وہ غار میں پیدا ہوئے۔ آج بھی میں ایک کتاب پڑھا تھا، اس پہ وہ پڑھا، انہوں نے کہا یہ آج کل یہ وہ جو شہر جو غار ہے نا یہ ٹرکی کے اندر ہے، تو انہوں نے اپنا واقعہ سارے لکھے ہیں کہ میں نے وہ غار بھی دیکھی ہے یہاں پہ، وہ واقعات یہ کتاب میں انہوں نے سارے واقعات بیان کیے کہ آپ آج کل عراق، پہلے ٹرکی بھی عراق کا حصہ سارا یہ پورا، تو وہ وہاں پہ وہ غار بھی ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بڑی شاندار، وہ میں کچھ حصہ کتاب کا پڑھا ہے۔ تو وہاں پہ ہوئے تو وہاں پہ باہر آتے تھوڑے جلدی سے بڑے ہونے لگ پہ تو کتنی عقل آ گئی، چھوٹے ہوتے ہی پوچھتے امی یہ پرندے کا کیا نام، پرندے آتے کہتے یہ چڑیا ہے، یہ طوطا ہے، یہ پھر آتے، پھر بکری ہے، یہ جیسے جانور کے نام پوچھتے، پھر آ کے ایک دن کہنے لگے امی، کیونکہ بیٹا کیا بات ہے امی یہ بکری جو انہوں نے رکھی ہے بکری اس کا بھی کوئی رب ہے؟ چھوٹے سے ہمیں تو بڑے بڑے ہو گئے نا، ہم یہ نہیں پوچھتے۔ یقین کرو ہم اتنے سے عمر سے نا ان کو تصور ہی نہیں رب کا۔ آپ بھی جو دیکھ رہے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کے لوگ دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، تو کیا مطلب وہی ہے نا، آج بت نہیں ہے تو انسانوں کی شکل کسی نہ کسی شکل میں لوگ جھکتے ہیں نا، جا کے دوسروں مانگتے ہیں، وہی بت ہی ہے نا، تصور ہے نا، یہی تصور ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام امی جی یہ بکری اس کا کیا نام ہے، بکری ہے، پھر کیا امی جی اس کا رب ہے؟ ان کا ہاں رب ہے، ہم اس کے رب ہیں، ہم اس کو کھلاتے پلاتے۔ اچھا امی جی، پھر کھیلنے لگا، پھر ابراہیم علیہ السلام پھر آ کے تھوڑی دیر کے بعد امی میرا رب کون ہے؟ دیکھا تصور دیکھے تھا، آ کے کہتے امی ابھی میرا رب کون ہے؟ کہنے لگے بیٹا تیرا رب میں ہوں، بیٹی وہ بیٹا تیرا رب میں ہوں، میں تو سارا کچھ تمہیں دیتی ہوں۔ اچھا پھر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر میں آگے کہتے ہیں کہ امی جی آپ کا رب کون ہے؟ سفر دیکھ رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہے نا کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، رشد جو ہے اس کا انشاءاللہ یہ بات کریں گے نا، تو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، وہ رشد جو دی تھی نا، وہ جو فکر سلیم جو ہے، عقل سلیم، فکر صحیح سوچ جو ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میں کہتا ہوں انسانوں کو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ نہیں عقل سے سوچتے، وہ بھیڑ چال ہے۔ بھیڑ چال کیا ہوتی ہے محمد علی؟ بھیڑ چال کہتے ہیں نا، بھیڑوں کا کیا کام ہوتا ہے، ایک بھیڑ جا رہی ہے نا اور دوسری پیچھے جا جاتی ہے، وہ نہیں پوچھتی بہن گھر تو ادھر ہے تو ادھر کدھر جا رہی ہو، وہ بھیڑ جو ہے نا پیچھے وہ ان کے پیچھے لگ جاتے۔ ہم بھی انسان جو ہے نا ایک وہ نہیں سوچتے، ہم بھی پیچھے لگ جاتے، بس ہے دیکھنا ایک جو واقعہ تو یہ سارا کیا ہوا، یہ کوئی نہیں کسی نے کہا، یہ انسانی بھیڑ چال ہی کی، پیچھے لگ جاؤ کر لگ جاؤ، بھیڑ چال کی طرح۔ عقل سلیم جو ہے وہ خود سوچتا، روکتا، ایک عقل سلیم ہوتی تو انسان روکتا، سوچتا یار میں آگ لگا رہا ہوں تو کیوں لگا رہا ہوں، ہے نا، عقل یہ سوچ نہیں نا، وہ بھیڑ چال تھی نا، بھیڑ چال خود ہی جو بھی کرا رہا ہے، کوئی کرا رہا ہے، جو بھی کرا رہا ہے نا وہ اس کو پیچھے، وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے، وہ کون کھیلنے والا کون ہے وہ بھی پتہ چلے گا انشاءاللہ، کوئی دور نہیں وقت۔ تو یہ جو ہے نا عقل سے نہیں، عقل جو ہے نا وہ یہ کہتی ہے، عقل سلیم فکر کہ میں کرنے لگا ہوں، میں یہ کیا کرنے لگا ہوں، یہ نہیں، یہ فکر پیدا کرنی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو کہنے لگے امی آپ کا رب کون ہے؟ کہنے لگے تیرے ابو تھے میرے رب ہے، وہ تو ہمیں سارا کو لا کے دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام پھر کھیل کے آئے، کہنے لگے امی جی میرے ابو کا رب کون ہے؟ اب یہ ہے نا عقل یہ ہے فکر سلیم، یہ ہے رشت ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ رب ہے تو اس کا بھی رب ہوگا نا، عقل ماں نے کہا اس کا رب وہ نمرود ہے، وہ رب ہے ہمارا، سب کا وہ رب ہے، وہ سب کچھ دیتا ہے۔ پھر چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے امی جی
ہاں بیٹا کی گل ہے کیا بات کیا میری نمرود کا رب کون ہے؟ کہ چپ کر جاؤ اگوں نہ بولی. تو ابراہیم علیہ السلام تو اس کو بولنے کے لیے تو آئے ہیں نا کہ اب اس کو تو بتانا ہے کہ رب کیا ہے. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے بارے میں بتایا نا کہ ان کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بات کر رہا ہوں نا کہ بچے چھوٹے بچے اب آتے ہیں ان کو جب تھوڑے بڑے ہو گئے 13 سال کے بارے میں کوئی 12-13 سال کی آتی ہے بات کہ جب 13 سال کے ہو گئے کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ جلدی بڑھے لیکن فطرت کا نظام بہرحال ہے مجھے نہیں وہ چیز کی مجھے نہیں سمجھ آئی. انہوں نے کہا جلدی بڑھ کے نہ تو ہو گئے جلدی کے لوگوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا جتنا بھی دوستوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ بچہ تو پیدا ہوا ہے اس کو. تو جب وہ دیکھ لیا نا سارے حالات باہر کے صورتحال بدل گئی بھول گیا بادشاہ بھی بھول گیا کہ بچہ کوئی ہے نا ختم ہو گیا نا وہ سارا 12 سال 10 سال کے بعد تو 12-13 سال کے ہوئے نا تو وہ ان کو پھر لے گا جب تو حالات صحیح ہو گیا آؤ گھر چلتے لے آیا جی گھر لے آیا 12 سال کا کہنا بچہ 12 سال کا تھوڑے 12 سال کا بچہ کوئی ہے چلو میں صرف اتنا غور کر کے دیکھنا اتنا بچہ وہ آ رہا ہے گھر آ گیا. جب گھر آ جائے کاروبار ہے جیسا طارق صاحب کا گھر آپ کام سنبھالتے ہیں نا بچے تو آ گیا گھر آ گیا پتر گھر بیٹھا رہ جائے اپنا وہ جو ہمارا بت خانہ ہے وہ ہمارا جو کارخانہ ہے وہ بت ہے جا ادھر جا کے بیٹھا کرو کہتے نا وہی ادھر جا کے بیٹھا ماں بھی کہ جاؤ اس کو بھی لے جاؤ ادھر بیٹھا ان کو پتہ نہیں کہ یہ تو بچہ کچھ اور مقصد کے لیے آیا. قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات کرنے کے چلے گئے جی اتنے بیٹھ کے جا کے غور طلب ہے بیٹا ایک بات سمجھنا بچہ ہے چھوٹا آپ بھی ہے آپ بھی یہ سوچنا ہے کہ یہ دنیا کی کوئی چیز رب نہیں ہو سکتی. دنیا کی کوئی چیز کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور یہی اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کا یہاں ذکر کیا کمال کہ ان کے تصور کے اندر کیا آیا کہ رب کون ہوتا ہے. یہی تصور ہے جو آج سمجھنا ہے یا ہم بھول گئے ہیں. ہم ہر چڑھتے سورج وہ بھی سورج کو بھی خدا مانتے ہم چڑھتے سورج کو خدا مان لیتے. ہم ہر بندے کو اس کے سامنے جھکنے لگتے اس کو کہتا ہے اس کے پتہ نہیں اختیارات ہے اس کے پاس کیا طاقت. حالانکہ اصل چیز ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کے پاس طاقت ہے ہی نہیں. رزق دیتا ہے تو رب بھی دیتا ہے بچے دیتا ہے رب بھی دیتا ہے دنیا کی ہر نعمت اگر دیتا ہے تو رب بھی دیتا ہے. تو آگے نا ابو جی کہنے لگے یا دکان وہی اسٹور پہ شو روم پہ بیٹھا کرو بت بیچے ہوتے ہیں چل بیٹھ کے جا کے. اب اندر جا کے دیکھتے ہیں فیکٹری میں دیکھتے ہیں کہ بت بناتے ہیں جو خراب بن جائے اس کو توڑ دیتے ہیں تو حیران ہو گئے یہ خدا بنا رہے ہو. اس کو پوچھتے ہیں وہ بنانے والوں کو کہتا ہے یہ تم بناتے ہو جو خراب نہیں ہوتا توڑ دیتے ہو اور یہ رب کیسے ہو سکتا ہے. کیسے جس کو بناتے ہو صحیح نہیں بنتا وہ اس کو توڑتے ہو تو یہ رب کیسے ہو سکتا. آ کے بیٹھ کے نا تو بت لوگ کی لینے آتے تھے نا تو آ کے کہنا اونچی کہتے اس سمے اتنی عمر کا یا تھوڑا بڑا آپ کیا قرآن مجید اونچی کہتے میں یشری مالا یرفعہ ولا یضرہ. اور کون یہ میرے بت خریدے گا جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. کیسی بڑی طاقت ہے کیسی بڑی بات ہے کہ باپ کے سامنے اور ایک بہت بڑا کاروبار چل رہا ہے لاکھوں کروڑوں کا صاحب کا اس کے اندر بیٹھ کے کہنا میں یشری مالا یرفعہ ولا یضرہ. اور کون خریدے گا جو کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. آ کے پوچھے نا کہ کیوں کہتے ہو نفع نقصان کا تم میرے سامنے تو بناتے ہو تم جس کو تم بناتے ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا. جب تم اپنے ہاتھوں سے جو بنا کے سامنے رکھتے ہو رب کیسے ہو سکتے ہیں. اس کے سامنے تم وہ تمہاری ضرورتیں کیسے پوری کر سکتے ہیں. وہ تمہیں بچے کیسے دے سکتے ہیں کیسے
وہ تمہاری رزق کا کیسا وہ ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود جو ہے بنائے گی، ہاتھوں سے بنائے گا۔ مولا یوسف باپ کدھر بتاؤ، حاضر کو کہا تیرا بیٹا ابراہیم، بیٹا تیرا ہو بڑی دماغی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا ہے۔ ان کا آقا پتر اے نہ کریا کر، آ کے کہنا پتر سارا کاروبار تو ستیہ ناش کر دے گا، سارا کاروبار تباہ کر دے گا، اے نہ کریا کر کہ ابا جی میں نہیں، میں یہ کروں گا، میں دیکھتا ہوں یہ بت بناتے ہیں، ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تصور ہے۔ اور رب اب یہاں تصور جو ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم رکھیں گے، لیکن ان آیات کی جو ہے نا ایک ایک آیت بڑی اپنے اندر، تو کہنے لگے میں نہیں، میں اور کہا چل پھر تو گھر ہی رہا گا، پھر تو نہ تے آیا کیا میں نے کہا، کہنے لگے کہ نہیں یہ میں تو نہیں چپ کر کے، میں تو آیا ہی کسی اور مقصد کے لیے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم کو، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اس کی رشد کو، اس کو عقل، اس کی دنائی جو، اس کی فہم جو ہے، اس کی عقل سلیم، یہ جو رشد ہوتی ہے نا، یہ گہری سچائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو بہت ہی خوبیاں، یہ اللہ کی خاص دین ہے، حکمت رشد دنائی جو ہے اللہ کی خاص ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُرِدِ اللَّهُ أَن یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کو اللہ ارادہ کرتا ہے نا کہ اس کو ہدایت دے، اس کو سینے کو فراخ کر دے، یہ سینہ فراخ ہو جاتا ہے، رشد جو ملتی ہے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کی اور ہمیں پتہ تھا، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہمیں پتہ تھا کہ وہ یہ رشد کہاں استعمال کرے، کہ انقلاب لے کے آئے گا، وہ انسان، وہ دنیا کی کائنات اکیلا شخص کا اکیلا ہوگا اور دنیا کی کائنات کی پوری قسمت کا فیصلہ کرے گا، وہ اکیلا اٹھے گا لیکن انسان کے دماغوں کو بدل کے رکھ دے گا، ہے نا، اکیلے ہی تھا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب عرش کا آخری یہی آیت کا بس اگلی دفعہ کریں گے، یہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا رشد کیا تھی، اذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے اپنے ابا جی سے کہا اور قوم سے کہا، ابا جی کا نا، پہلے تو ابا جی کا نا، ابا جی، تو لال قوم کا مطلب کیا ہے، مامو بھی کہتے ہیں، مامو جی اے تسی کی کرتے ہو پہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں، اگے جھکتے کیوں ہو، چاچا جی اے بتوں کے آگے کیوں جھکتے ہو، ان سے کیوں مانگتے ہو، خالو جی جتنے بھی رشتہ دار سب بھائی جی، چاچا جی، چاچا بھائی جان، یہ کیوں آپ جا کے بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں، بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ قال لأبیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ جو بتوں کے سامنے یہ تمثیل جو بنائی ہے، جو شکلیں بنا کے رکھی ہیں، اس کے سامنے جا کے چیزیں بھی رکھتے ہو، کھانے بھی رکھتے ہو، ان کے سامنے جھکتے بھی ہو، منتیں بھی مانگتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کیا جواب کیا تھا؟ جواب دیکھے کا بات کی نا، جب ان کو دماغ کے ڈاک ہوئے کیوں کرتے ہو، یا کیوں کر رہے ہو یہ دماغ ان کو ہے تو پتہ تھا نا، عقل ڈنگر ہی ہوتے نا، زیادہ تر لوگ ڈنگر ہی ہوتے۔ کالا کی کیا انہوں نے، کالو وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے دیکھا ہے، ہم بغیر عقل استعمال کیے ہوئے کیوں کرتے ہیں، ہم بھی ان کی کرتے ہیں، باپ دادا کے پیچھے جاتے ہیں۔ یہ آج بھی بیماری ہے کہ نہیں؟ یہ بیماری ہے، جو جتنی بیماری ہے نا آج بھی ہے۔
آپ کہہ رہے کہ یار یہ جا کے دوسرا اللہ کو چھوڑ کے تم یہ دوسروں سے مانگتے ہو کہ اور جی میرا بجی نے اب کہتے نا وہ ساڈا رشتہ سی جے ساڈا خاندانی فلاں فلاں کہتے ہیں اللہ معاف کر. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قال لقد کنتم انتم واباؤکم فی ضلال مبین. یہ بات جو کی ہے نا آخری آیت ہے کیا کہا دیکھیں نا بڑی بڑی جرت کی بات ہے. اکیلا کھڑے اکیلا بچے ابھی بچے ہیں کیا کہا انہوں نے کہا جی اب ہم نے باپ دادا ہماری یہ عبادت کرتے ہیں باپ دادا ان کو پوچھتے تھے باپ دادا ان کے سامنے جھکتے تھے اس لیے ہم بھی یہ کرتے باپ دادا کے پیچھے چل رہے ہیں. کالا لقد کنتم انتم واباؤکم فی ضلال مبین کہنے لگے تم بھی اور تمہارے باپ دادا سارے ہی گمراہ تھے. کیسی بات ہے نا کہ آپ سوچے تھا تصور کریں آج کسی کو کہہ دیں گے یار تم جا کے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو مانگتے ہو یا نہ کرا کرو تو دعائی ہم ڈرتے کہتے نہیں. تو کہہ دیا باپ کو سارے رشتے کرو لقد کنتم انتم واباؤکم تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی فی ضلال کبیر فی ضلال مبین سری گمراہی میں بالکل سارے گمراہ تھے سارے غلط تھے. اب جب دیکھا نا اتنی بڑی بات کی تو پتہ کیا کہا انہوں نے اب حیران ہو گئے نا یہ کہ مخالفت کرنی بھی تو ہوتی ہے نا بڑی کوئی آ کے کرے تو برداشت ہی نہیں کرتا معاشرہ کوئی آپ تبدیلی لانا چاہے تو کوئی نہیں آپ کو کرنے دینا بڑی مشکلات ہوتی. تو ایک کہنے لگے کالو جیتنا بالحق انت من اللاعبین اوے ابراہیم تو صحیح بات کر رہے ہے یا مذاق کر رہا ہے. ان کے دماغ میں ابھی نہیں سمجھے دماغ نہیں آ رہی کہتے تو مذاق کر رہا ہے ہم سے ایسی بات کر رہا ہے کہ سارے گمراہ ہیں یہ مذاق کر رہا ہے کہ ہم سے تو یہ کوئی صحیح بات ہے. اب انہوں نے جب آخری بات کر کالا بل ربکم ابراہیم نے کہا بات یہ ہے یہ تمہارے رب نہیں ہیں. کالا بل ربکم رب السماوات والارض تمہارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. کتنی کمال کہتے تمہارا رب جو ہے جو تمہارا پالن ہار ہے جو تمہارے ہر چیز کا جو دینے والا ہے وہ رب ہے جو پوری کائنات کا رب ہے آسمانوں زمینوں کا رب ہے. اللہ دی فاترہ ہونا جس نے اس کو پیدا کیا جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا وہی رب ہو سکتا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں اس کا گواہ ہوں کہ رب وہی ہے. انشاءاللہ اگر باقی جو ہے اگلے پروگرام میں ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.